تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 62, 63, 64 تین آیت ہے. آیت نمبر 62 بیہولڈ خبردار ہو جاؤ دا اولیاء آف اللہ اللہ کے جو اولیاء ہیں جو دوست ہیں نو فیئر شال کم اپون دیم نور شال دے گریو ان کے اوپر نہ تو کبھی کوئی خوف آئے گا اور نہ ہی وہ کبھی غم سے دو چار ہوں گے. اور پھر ہے آیت نمبر 63 دوز ہو بلیوڈ اینڈ ہیو تقوی اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے دوست اولیاء کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے خود ہی بیان کر دیا نیکسٹ آیت میں کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ تقوی والے ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ان پہ پھر دوسرے ڈر اور خوف نہیں آئیں گے نا. آیت نمبر 64 فار دیم از گڈ نیوز ان کے لیے ہے خوشخبریاں. ان دا لائف آف دا پریزنٹ ورلڈ ابھی یہ جو ہماری جو دنیا ابھی ہے جو موجودہ اس میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اینڈ ان دا ہیئر آفٹر اور آخرت میں بھی. نو چینج کین دیر بی ان دا ورڈز آف اللہ اور اللہ کے جو کلمات ہیں اللہ کے جو الفاظ ہیں ورڈز ہیں اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں جو پہلے تھی اور آج بھی وہی ہے. دس از انڈیڈ دا سپریم سکسیس اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آئیڈینٹیفائنگ دا اولیاء آف اللہ اللہ کے دوست کون ہے اس کی پہچان کیا ہے. اللہ ٹیلز الا ان اولیاء بیہولڈ دا اولیاء آف اللہ خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ بیہولڈ دا اولیاء آف اللہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی کون ہیں. اللہ ٹیلز us that his اولیاء friends and allies are those who believe and have taqwa of Allah as he defined them کہ اللہ نے جو ان کے بارے میں بتایا کہ کون ہے وہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی اللہ کی پارٹی والے وہ کون ہے وہ جو اللہ نے خود ہی ڈیفائن کیا اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو ایمان والے ہیں جن میں ایمان ہے اور جو تقوی رکھتے ہیں اللہ کا. Every pious God fearing person is a friend of Allah. دیکھا every pious یعنی ہر وہ بندہ جو نیک ہے جو متقین ہے وہ ہر بندہ اللہ کا دوست ہے. اس لیے تم اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں بھئی وہ جیسے ولی اللہ جو ہے تو اس کا مطلب ان کا ایک گیٹ اپ ہوئے گا یا پھر ان کا وہ لباس یا وہ ان کے مطلب ان کا زہد اور ان کا اس سب سے نہیں بالکل نہیں. ایک عام آدمی ایک ہاتھ گاڑی چلانے والا آدمی یا پھر ایک بہت امیر یا ایک بہت ہی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ اور ایک بہت ہی جاہل بیچارہ جو مطلب سویپر کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ پائس ہونا چاہیے یعنی بہت ہی نیکوکاروں میں سے اور متقین اللہ کا تقوی رکھنے والا اپنی مرضیاں نہیں چلاتا بیٹھے. اللہ کی مرضی کے آگے اس نے اپنا سب وہ کر دیا کہ نہیں اللہ کی مرضی کے آگے اور وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس کے اندر خوف ہے اللہ کا خوف خدا. تو وہ ہر بندہ اللہ کا دوست ہے. Therefore اللہ ہی لا یعنی یہاں پر جیسے آیت کٹ ہوتی نا ہاں تو الا ان اولیاء اللہ ہی لا خوف علیہم نو فیئر شال کم اپون دیم ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں آئے گا ڈر. فرام دا فیوچر ہاررز یعنی جو آگے جو فیوچر میں جو ہاررز ہیں جو ایک سے ایک مطلب بھیانک جو کچھ ہو سکتا ہے تو وہ فیوچر کے جو ہارر ہے وہ اس سے وہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ویسا اس کے ساتھ کچھ ہوگا یا وہ لوگ دے ول فیس ان دا ہیئر آفٹر جو آخرت کے اندر یعنی کیونکہ آخرت کے اندر تو بہت سارے ہاررز ہیں اور زلزلہ ہی جو قیامت کا پہلا ہے وہی کتنا بھیانک ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس سے یعنی کہ وہ لوگ اس سے اس کے خوف میں نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا فرشتوں کے ذریعے.
ولا ہم یحزنون nor shall they grieve, اور نہ ہی وہ دکھی ہوں گے غم زدہ over anything left behind in this world, کہ تم سے دنیا میں جو کچھ بھی چھوٹ گیا اب تم اس کے اوپر غم زدہ بھی نہیں ہو. ورنہ لوگوں کا دھیان اتنا رہتا ہے مرتے مرتے بھی دماغ میں دنیا کی مٹیریل چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے کہ میرا اس کا کیا اور میرا فلانا، ارے وہ میری پراپرٹی، وہ میری دولت، ارے وہ میرا مال اور یہ، اور وہ سب اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو وہ بھی اس کو غم نہیں ہوگا، یعنی کہ اس بندے کو جو اللہ کے اولیاء میں سے ہوں گے ان کو یہ غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون those who believed، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کے اولیاء یہ ایمان والے لوگ ہیں، and have taqwa، اور ان کے اندر ہے تقوی، اللہ کا خوف ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے، اللہ کی مخلوق کا خوف نہیں ہے، اللہ جو ہے جو خالق ہے اس کا خوف ہے. Ibn Jarir recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادا یغبطوہم الانبیاء والشہداء. Among the servants of Allah there will be those whom the prophets and the martyrs will consider fortunate. یعنی اللہ کے بندوں میں سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر نبی اور رسول اور شہداء جو شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب، یعنی کہ مطلب ان کو بہت خوش قسمت بولیں گے یہ کتنے خوش قسمت ہے. نہیں تو یعنی کہ ان کے اوپر رش کر رہے نا، تو کون رش کر رہے، کون بول رہے ہیں کہ وہ اتنے فارچونیٹ ہے اور اتنے خوش قسمت ہے؟ یعنی رسول، نبی اور شہید، شہداء، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندوں کے لیے کہ یہ لوگ کتنے نصیب دار ہیں. اللہ کرے ہم سب اس میں ہی ہو. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. It was said, who are these؟ کون ہے یہ؟ او میسنجر آف اللہ، so we may love them. تو بولے کہ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، he said ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب وجوہہم نور علی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. These are people who loved one another for the sake of Allah without any other interest like money or kinship. یعنی کہ دولت یا پیسہ کے لیے یا مطلب رشتہ داری کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. Their faces will be light، یعنی جیسے کسی کے مالدار لوگ ہوتے تو ان کو لوگ محبت کرنے والے بہت مل جاتے نا، یا رشتہ داروں میں تمہارے بہت عزیز ہے، اقربا، تو ان سے تم محبت کرنے کو نہیں بھائی میرا رشتہ دار. لیکن جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے کسی سے، تو یہ وہ لوگ ہیں. Their faces will be light، ان کے چہرے پہ نور ہوگا، ان کا چہرہ ہی نور کا ہوگا. Upon platforms of light، ممبر ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے جہاں پر وہ ہوں گے. They shall have no fear، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. On that day، یعنی کہ وہ جو حشر کا دن ہے. When fear shall come upon people، یعنی لوگوں پہ تو خوف آئے گا لیکن ان پہ خوف نہیں ہوگا. Nor shall they grieve when others grieve، اور جب سب لوگ رو رہے ہوں گے دکھی ہو کے، وہ لوگ دکھی نہیں ہوں گے. Then he recited، پھر انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. Behold, verily the awliya, friends and allies of Allah, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. یقیناً کہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کی پارٹی والے ہیں، ان پہ نہ تو کوئی خوف نہ کوئی غم یعنی کوئی دکھ یا غم نہیں ہوگا.
The true dream is a form of good news. یعنی جب کسی کو ایسے خواب آتے ہیں نا جو سچے خواب ہوتے ہیں تو وہ ایک بشارت ہے. ابن جریر narrated from عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ that he recited to Allah's messenger کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تلاوت کیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ for them is a good news in the life of the present world and in the hereafter کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں. and said we know the good news of the hereafter. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ آخرت کی خوشخبری کیا ہے. it is paradise, وہ جنت ہے. but what is the good news in this world؟ یہ دنیا کے اندر جو ہے خوشخبری وہ کون سی ہے؟ انہوں نے پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے. he said الرؤیا الصالحہ یراہا العبد او ترا لہ وهي جزء من 44 جزءا او 70 جزءا من النبوة. It is the good dream that a servant may see or it is seen about him. یعنی کہ ایک بہت ہی اچھا خواب کہ بندہ خود اپنے لیے دیکھے یا پھر کوئی اور اس بندے کے لیے دیکھے خواب میں. This dream is one part from 44 اور 70 parts of prophethood. تو یعنی نبوت کے جو 44 یعنی 44 مطلب جو حصے ہیں اور یا تو 70 جو حصے ہیں اس میں سے اچھے خواب جب آنا جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے نبوت کا. ان حصوں میں سے 70 حصوں میں سے ایک یا 44 میں سے ایک. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ ابو ذر رضی اللہ عنہ said او میسنجر آف اللہ کہ ابو ذر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ واٹ اباؤٹ اے مین ہو ڈز ڈیڈس دیٹ دا پیپل کمینڈ ہم فار. تو وہ بندے کے بارے میں کیا کہ جو مطلب کوئی بندہ اگر ایسے اعمال کر رہا ہے جس کو لوگ جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر مبارکباد دے یا پھر اس کو مطلب تعریف کرے. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said تلک عاجل بشر المؤمن. That is the good news that has been expedited for the believer. یہ تو ایک خوشخبری ہے جو جلدی یعنی کہ جسے بولتے ہیں نا اس کو جلدی دی جا رہی ہے یعنی کہ کوئکن. تو وہ ہے جو مومن کو دی جا رہی ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما said that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ کہ ان کے لیے ہے فار دیم از گڈ نیوز ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں ان دا لائف آف دا پریزنٹ ورلڈ اور آخرت. دین ہی سیڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا حدیث الرؤیا الصالحہ یبشروها المؤمن جزء من 49 جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفس عن يساره ثلاثة وليكبر ولا يخبر بها أحدا. The good dream that comes as a good news for the believer is a part of 49 parts of prophethood. یعنی کہ جو اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ ایک بشارت کے طور پہ ایک مومن کو آتے ہیں اور وہ ہے ان 50 پارٹ یعنی کہ نبوت کا. So if any one of you has a good dream, he should narrate it to others. تو جب کسی کو اچھے خواب آئیں تو وہ دوسروں کو اس کو بتانا چاہیے. But if he has a dream that he dislikes, لیکن جیسے کسی کو ایسا خواب آئے جو اس کو نہیں پسند آیا, then it is from شیطان. یعنی وہ پھر شیطان کی طرف سے جو اسے برا لگ رہا ہے خواب to make him sad تاکہ وہ دکھی ہو جائے. He should blow to his left 3 times. تو اپنے مطلب لیفٹ سائڈ پہ جیسے وہ جو ہلکا سا ایسا تھو تھو کرتے نا 3 مرتبہ وہ کرنے کا اینڈ سے اللہ اکبر اینڈ شوڈ ناٹ مینشن اٹ ٹو اینی ون. اور پھر یہ خواب کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. اینڈ اٹ واز آلسو سیڈ دا گڈ نیوز ہیئر از دا گلیڈ ٹائڈنگز دا اینجلس برنگ ٹو دا بلیور ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. اور یہ بھی خوشخبری ہوتی ہے
کہ جو لے کر آتے ہیں فرشتے مومن کی موت کے وقت. They bring him the good news of paradise and forgiveness. تو وہ مومن بندے کے لیے وہ خوشخبری لاتے ہیں جنت کی بھی اور مغفرت کی بھی. Similarly Allah said, اور اللہ نے جیسے کہ کہا قرآن کے اندر سورہ نمبر 41 سورہ فصلت جو کہ مطلب حامیم سجدہ بھی ہے اس کا نام, اور وہ 30 31 32 تین آیت ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. میری فیوریٹ آیت ہے یہ. Verily those who say, یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں our Lord is Allah alone, یعنی جب وہ کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب تو اللہ ہے, اور لیکن پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بولنے کو تو بول دیا میرا رب تو اللہ ہے, لیکن بعد میں تم کھسک گئے, ہٹ گئے, اور کوئی بھی مطلب بات ایسی آئی تو جس سے تم بھول بھی گئے کہ تمہارا رب اللہ ہے. تو وہ نہیں, جیسے آندھی طوفان آئے جو بھی آئے, لیکن وہ اپنا جو رب بنا لیے کہ بھئی میرا رب تو اللہ ہے, اب وہ ہلے نہیں طوفانوں سے, آندھی سے, جو بھی ان کی زندگی میں تکلیفیں آئے جو بھی آئے وہ اس سے ہلے نہیں. And then they stand straight and firm, پھر وہ ایک دم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے. On them the angels will descend at the time of their death. تو ان کے جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان پہ نازل ہوں گے, saying, اور وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے, fear not nor grieve, ڈرو مت, خوف بھی مت کرو اور دکھی بھی مت ہو, but receive the glad tidings of paradise which you have been promised. بلکہ یہ بشارت, یہ خوشخبری جو ہے جنت کی اور جو وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے, یہ اس کی بشارت, یعنی کہ مطلب آپ کو مطلب ملے یا ریسیو کریں آپ. We have been your friends in the life of this world. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے, اولیاء تھے. And are so in the hereafter, اور ہم آخرت میں بھی تمہارے اولیاء ہیں, دوست ہیں. Therein you shall have all that your souls desire. اور آخرت میں تو نیچرلی جس کو جنت ملے گی تو وہاں تمہیں تمہاری جو سول ہے, تمہاری روح جو ہے, وہ جو بھی خواہش کرے گی وہ سب اس کو ملے گا. And therein you shall have all for which you ask. اور تمہیں وہاں پر جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا, لیکن جس کی تم نے خواہش کی وہ تم نے مانگا بھی نہیں, لیکن پھر بھی وہ بھی تمہیں ملے گا. And entertainment from Allah, the oft forgiving, most merciful. وہ نزل ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کہ جیسے کہ تم کہیں جاتے ہو, مطلب جیسے کہ پلین, ابھی تو وہ بولا بھی نہیں جائے گا کہ پلین میں بیٹھو گے تو تم کو ویلکم ڈرنک ملے گی, اور 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ گے تو تم کو ویلکم ڈرنک ملے گی, مطلب اس طرح سے. تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کا وہ ویلکم ہے جو کہ اللہ جو بہت غفور رحیم ہے اس کی طرف سے. ان دا حدیث narrated by Al-Bar'a, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان المؤمن اذا حضرہ الموت جاءہ ملائکۃ بید الوجوہ بید الثیاب فقالوا اخرجی ایتها الروح الطیبہ الى روح وریحان ورب غیر غضبان فتخرج من فمیہ کما تسیل القطرۃ من فم السقاء. When death approaches the believer, جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے, angels with white faces and white clothes come to him. تو فرشتے سفید چہرے والے, نورانی اور سفید لباس والے ہوں گے, وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے, and say, O good soul, اے اچھی روح, come out to comfort and provision and a Lord who is not angry. تو باہر آؤ
تمہیں مطلب یعنی تمہیں سکون اور کمفرٹ بھی ملے گا، اور تمہارا رزق بھی ہے، اور تمہارا رب تم سے غضبان نہیں ہے، یعنی کہ غضبناک نہیں ہے تمہارا رب، یعنی تم سے غصہ نہیں ہے. The soul then comes out of his mouth like a drop of water pouring out of a water skin. تو جب کوئی واٹر سکن ہوتی ہے، جیسے اس میں سے ایک ٹیپا کیسا گرتا ہے پانی کا، تو روح ایسے منہ سے ایسے باہر آئے گی جیسے کہ ایک پانی کی بوند جو واٹر سکین سے باہر آئی ہے. Their good news in the hereafter is as Allah said. پھر ان کی جو یہ خوشخبری جو ہوگی وہ یہ کہ اللہ نے جو ان کے لیے کہا، جو اللہ نے کہا یعنی آخرت میں، اور وہ ہے سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 103. لا يحزنوهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. The greatest terror on the day of resurrection will not grieve them. یعنی کہ قیامت کے دن کا جو بہت بڑا ہولناک کی، یعنی کہ بہت ہی ڈراونا اور بہت ہی ٹیرر، یعنی کہ بہت، تو ویسا جو ہونے والا ہے، جو سب سے بڑا اس کا وہاں کا سب سے بڑا گریٹسٹ ٹیرر، یعنی جو سب سے بڑی وہاں کی ہولناکی جو ہوگی وہ بھی ان کو دکھی نہیں کرے گی. اینڈ دا اینجلز ول میٹ دیم، فرشتے آ کے ان سے ملیں گے اور سلام کرتے ہوئے ود دا گریٹنگ. اور پھر یہ کہ دس از یور ڈے وچ یو ور پرومسڈ، یہ ہے تمہارا دن جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، سورہ نمبر 57 سورہ الحدید اور آیت نمبر 12، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. On the day you shall see the believing men and the believing women. اس دن آپ دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو their light running forward before them، ان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے آگے آگے بھاگ رہا ہے، and by their right hands، اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے بھاگ رہا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف نور ہے اور سامنے نور ہے جیسے ٹارچ. glad tidings for you this day، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری. گارڈنس انڈر وچ ریورس فلو پیراڈائز، یعنی تمہارے لیے وہ جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہے. ٹو ڈویل therein forever، اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ٹرولی یقیناً دس از دا گریٹ سکسیس، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. اللہ دین سیٹ، پھر اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، no change can there be in the words of Allah. اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں. meaning this promise doesn't change or breach or fall short. اللہ کا یہ وعدہ نہ تو کبھی بدلے گا، نہ اس میں کبھی کوئی کمی کسر ہوگی، اور نہ ہی یہ اس میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگا. it is decreed and firm. یہ تو فیصلہ کن ہے اور بالکل فرم ہے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی بھی شیکی پن نہیں ہوگا. اینڈ گوئنگ ٹو ہیپن undoubtedly، اور یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، دس از انڈیڈ دا سپریم سکسیس، اور یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.